ہے اس طرح دعا، یہ دعا والا عمل کیوں ہے کہ دعا مقبول عبادت، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ مقصد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مقصد کے معنی ہوتے ہیں دماغ کی، کیا ہوتے ہیں؟ دماغ کے ہوتے ہیں۔ جب تک دماغ صحیح چلتا ہے، جب تک کہ اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ صحیح چلتے ہیں۔ جب دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ راستوں پر گالیاں بھی دے گا، کچرا بھی چنے گا اور پھر ننگا بھی رہے گا۔ کیوں؟ کام دماغ نے کام کرنے کر دیا، بند کر دیا۔ تو دعا اور دعوت، دعا اور دعوت جب دو چیزیں آپس میں ملتی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایتوں کو عام کرتے ہیں۔ یہ گشتوار عمل کے طور ہے۔ استغفار والا عمل کیوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ آنے والوں کا ذکر استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت اکرامہ آئے، نبی نے اپنی چادر کو بچھایا، اور دوسرے صحابیات آئی، اللہ نبی کی بہن آئی شیبہ، اللہ نبی ان کے لیے چادر بچھایا کہ اللہ نبی استغفار کا اہتمام کیا کرتے، اس لیے ہم استغفار کیا کریں گے، اہتمام کریں گے۔ یہ سنت والے اعمال جو حدیث سے ثابت ہے، یہ سارے دشت والے عمل کے اندر آپ کھولیں گے۔ معاشرت سکھائیں گے امت کو، کیا کریں گے؟ معاشرت سکھائیں گے۔ تو اس طرح دشت والے آداب بیان کرنا ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے، کریں گے اس طریقے سے۔ اب جو ہے ہم مغرب کی نماز کے بارے میں بات کریں گے، تو اس میں جو ہے تشکیلی بات کرنا ہے۔ تشکیلی بات کیسے کریں گے؟ ایک تھوڑا انداز آپ کو سکھا دیتا ہوں میں۔ تشکیلی بات کیسے کریں گے؟ اس انداز میں کریں۔ دیکھو کہ قرآن کریم نے ہم تمام کو 4 ذمہ داریاں دی ہیں۔ کتنی ذمہ داری دی؟ ہاں۔ یہ تھوڑی جو طلبہ لینے والے اس کو لے لیں گے، یہ تھوڑی جو ہے ہم اشارہ بتا دوں گا آپ کو، انشاءاللہ آپ جو ہے لینے والے ہوں گے تو لے لیں گے۔ 4 ذمہ داریاں دی ہے۔ ایک ذمہ داری کون سی ہے؟ کہا کہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسری ذمہ داری دیکھو، پورا مغرب کا بیان جو ہے ان 4 چیزوں پر آپ کو کیسے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ دوسری ذمہ داری واہلیکم نارا، دوسری ذمہ داری واہلیکم نارا، کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تیسری ذمہ داری وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے جو ہے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چوتھی ذمہ داری کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور ساری امت کے لیے تم نکالے گئے ہو۔ اب وہ انفسکم، یہ چھوٹا جملہ ہے، اس پر آپ کو بات کرنا ہے کہ بھئی اپنے آپ کی اصلاح کیسے ہو۔ اپنے آپ کی اصلاح نمازوں کا اہتمام کرنے سے ہوگی، اپنے آپ کی اصلاح جو ہے ذکر اذکار کرنے سے ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ بیان کریں گے۔ بے واحدیکم نارا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ کہ تعلیم کا ماحول گھر میں قائم کرنے سے ان کی اصلاح ہوگی، ان کی تربیت ہوگی۔ لہٰذا گھر میں قرآن کریم کے حلقے، گھر میں تعلیم، اس چیز کو بیان کرنے کے ساتھ میں۔ پھر تیسری ذمہ داری وانذر عشیرتک الاقربین، کہ رشتہ داروں کو جو ہے ڈرانا ہے۔ تو رشتہ دار کیسے کہاں رہتے ہیں؟ اکثر جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں، تو دشت والے عمل کے ذریعے سے ہم کو دعوت ہو جائے گی۔ پھر چوتھی ذمہ داری کون سی ہے؟ کہ کنتم خیر امۃ، کہ تم بہترین امت ہو، سارے جو ہے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، یہ ذمہ داری ہو گئی۔ تو مغرب کی بات میں اس انداز میں کیا کرنا ہے؟ بات کرنا ہے۔ شروع میں اللہ کی تعریف کا اہتمام کریں، جتنی بھی ہم اس انداز کے اندر بھی اللہ کے خالق ہونے کو، اللہ کے مالک ہونے کو، اللہ کے رازق ہونے کو بول سکتے ہیں، اللہ کی جو ہے بڑائی کو بیان کرنا، تو اس انداز میں بات کو شروع کرنا، تو اس طریقے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس طریقے سے اب عشاء ہم نے کھانا کھا لیے، عشاء کی نماز کے بعد میں اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ جب ہمارا بھی جماعت آئی تھی عبد سلمان صاحب، تو ایک ہی وقت میں ہم نے دیکھا ان لوگوں کو، ایک ہی وقت میں 250 لوگ 300 لوگ مسجد میں لے کر آتے تھے۔ کتنے لوگ؟ ہاں۔ اب طرز عمل کیا تھا ان کا کام کرنے کا؟ پھر اس طرز عمل سے ہم کام کرنا ہے۔ ایک تو تعلیم کے لیے بیٹھا دو طالب علموں کو، مثلا ہماری 12 کی جماعت ہے، کتنی جماعت ہے ہماری؟ 12 کی جماعت ہے۔ ایک طالب علم کو تعلیم کے لیے بیٹھا دیا ہم نے، وہ کیا کر رہا ہے؟ تعلیم کر رہا ہے۔ اب 2 طالب علم یا ایک طالب سامنے بیٹھا دو، ایک طالب علم کو ادھر بیٹھا دو، ایک کو ادھر بیٹھا دو، اور باقی جتنے بھی ساتھی ہیں، یہ ساتھی کم ہے تو وہاں پر صرف ایک کو بیٹھاؤ، اور باقی سب کے ساتھ گشت کے اندر، کہاں پر سب کے ساتھ گشتی کے اندر جوڑیاں بنا کر ایک رہبر ملا تو ٹھیک ہے، نہیں رہبر ملا تو سلام اپنا رہبر ہے۔ کون رہبر ہے اپنا؟ سلام، السلام علیکم، جواب دے دیے تو معلوم ہی ہے کہ مسلمان ہے، اس سے بات کرنا ہے، بات کر کے اس کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ جو بندے کو وہاں بٹھایا ہم نے، اس کے پاس لا کر بیٹھا دینا اس کو، وہ بندہ جو ہے اس سے پوچھے گا، اس سے بات چیت کرے گا، کہتے جب میرا کلمہ سنو، آپ بھی اپنا کلمہ سنا، پھر کلمہ آتا ہے اس کو، نہیں آتا کلمہ سکھانے کی کوشش کرنا اس کو۔ جتنے بھی ساتھی آئے تو ان کو سیکھنے سکھانے والے عمل کے اندر لگا دینا۔ کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو تحیات نہیں آتا ہوگا، کسی کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی ہوگی، تو ان کو وہ سکھانے کی فکر کرنا۔ صرف نماز لینا ہے ہم کو، جو موٹی موٹی چیز ہے اس چیز کو سکھانا ہے ہم کو۔
تو یہ اب جتنے ساتھی باہر سے آتے رہیں گے اب ان کو کیا کرتے رہنا، وہ سیکھنے سکھانے والے عمل کے اندر جوڑتے رہنا. یہاں ایک تعلیم کا عمل چل رہا ہے، وہاں ایک سیکھنے والے سکھانے کا عمل چل رہا ہے، اور جو باہر سے ساتھی آ رہے ہیں وہ کیا کشت والا عمل چل رہا ہے. یہ تین عمل ہمارے چلتے رہیں گے. اب وہ جتنے دیر کے لیے کوئی بندہ تمہارے پاس 10 منٹ کے لیے آیا تو 10 منٹ لو اس کو کہا گیا اور اس کو ترغیب دے کے چھوڑو کہ آپ اپنے امام صاحب سے وقت لے کر آپ سیکھنے سکھانے کی فکر کریں. دیکھو سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی، اس طرح ترغیب دے کے تو بھیجنا. تو اس طرح عشاء کی نماز کے بعد میں عمل کر رہے ہیں. ورنہ جو ہوتا ہے کسی کی نماز پڑھے ہم نے گھومنے نکل گئے. ہم تو کام کرنے جا رہے تھے، کام سیکھنا ہے، کام سیکھ کے کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا. پھر وہ جو ہے اس سے تمہارا مدرسے کا بھی فائدہ ہے، تمہارا بھی فائدہ ہے، تمہارا دینی فائدہ ہے اور مدرسے کا فائدہ ہے. مدرسے کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ مدرسے کی جماعت بڑی مضبوط ہے. اب وہاں کے لوگ تمہارے مدرسے میں بچے بھی بھیجیں گے، وہاں کے لوگ تمہارے مدرسے کا تعاون بھی کریں گے. یہ ظاہری بات ہے، جب تم ان کو کچھ دو گے وہ بھی تم کو کچھ دیں گے، تم کیا کریں گے. ورنہ یہ ہوگا آپ جماعت میں گئے، دیکھو بات مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے جانے سے ہماری حرکتوں سے کام بند ہو جاتا ہے. کام کیا جاتا ہے. نبی نے فرمایا جس بندے کو اللہ خیر کی چابی بنائے اور شر کا تالا بنائے بڑا مبارک ہوتا ہے. اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو خیر کی چابیوں میں خیر پھیلا ہو، اور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو کہ شر کی چابی میں شر پھیل رہا ہو اور خیر بند ہو رہی ہو. اس کے لیے ہلاکت ہے. تو ہماری حرکتوں سے جماعتیں بد نہ ہو، ہماری حرکتوں سے دعوت کا کام بدنام نہ ہو، ہماری حرکتوں سے علماء بدنام نہ ہو، ہماری حرکتوں سے ہمارا مدرسہ بدنام نہ ہو. اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، سفر کے درمیان جو ہے یہ ہوا کہ ایک بندے نے چور نے آپ سے دوستی کی، امام بخاری سے دوستی کر لی. اب دوستی کر چکے سے پوچھ کیا تمہارا پیسے کتنے ہیں. امام بخاری نے کہا کہ بھائی 100 دینار ہے میرے پاس. تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر گزری، یہ چلایا میرے 100 روپئے چوری ہو گئے، چوری ہو گئے، چوری ہو گئے. اب یہ ہوا تلاشی شروع ہوئی. امام بخاری نے پیسے نکالا، دریا میں ڈال دیے. کشتی کا سفر تھا، کہاں ڈال دیے؟ دریا میں ڈال دیے. اب یہ ہوا کہ تلاشی ہوئی، امام بخاری کا کوئی بھی نہیں نکلا، امام بخاری کا کوئی بھی نہیں نکلا. بعد میں وہ چور پوچھنے لگا تم نے تو کہا تھا پیسے، اب یہاں پیسے دریا میں ڈال دیے. کہاں کیوں ڈال دیا آپ نے؟ کہاں لگا میرا پیسے نکل جاتے ہیں اور تو کہتے تھا یہ میرے پیسے ہیں تو سارے علماء بدنام ہو جاتے. کیا جاتے سارے علماء بدنام ہو جاتے. کہا کہ میں نے علماء کو بدنامی سے بچایا، میں نے علماء کیا کیا؟ بدنامی سے بتایا ہو. اس لیے ہمارے کسی بھی فعل سے، ہمارے کسی بھی عمل سے علماء بدنام نہ ہو، ہمارا مدرسہ بدنام نہ ہو، دعوت کی محنت بدنام نہ ہو. یہ میری اور آپ کی محنت نہیں ہے، مولانا صاحب کی محنت نہیں ہے، مولانا ابراہیم صاحب کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی محنت. کسی محنت ہے اور کس کے لیے کرنا ہے؟ ہمیشہ ذہن میں بات رکھنا، یہ اللہ اس کے رسول کی محنت ہے. یہ نہ کسی ہمارے اکابری کی محنت ہے اور نہ ہی کسی بزرگ کی محنت ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی محنت ہے. اللہ اس کے رسول کے لیے ہم کریں گے. یہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے. اسات ذہنی بہت ضروری ہے، ذہن کو ہمیشہ وسیع رکھنا. کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کو کریں گے. تو اس طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل ہمیں کرنا ہے. یہ عمل کب تک چلانا ہے؟ ماحول دیکھنا ہے. دیہات کا ماحول ہے، یہاں کب تک لوگ سو جاتے ہیں؟ معلوم یہ ہوگا کہ 10 بجے تک 11 بجے تک لوگ سوتے ہیں. تو 11 بجے تک ہم اپنا عمل چلائیں گے. کیا کریں گے؟ 11 تک ہم اپنا عمل چلائیں گے. 11 کے بعد میں پھر سنت کا اہتمام کر کے ہم سو جائیں گے. تہجد میں اٹھ کر جن لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی تھی ان لوگوں کے نام ہے تو نام لے لے کر، نہیں نام ہے تو بستی والوں کے لیے خود رو دھو کر اللہ سے مانگیں گے. یہ دعا اور دعوت دونوں کی چیز ضروری ہے. رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر بندوں پر 1 من محنت کر رہے ہو تو اللہ کے سامنے 50 من محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر بندوں پر 1 گھنٹہ محنت کر رہے ہو تو اللہ کے سامنے 10 گھنٹے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے حدیث قدسی ہے بنی آدم کے قلوب رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ جب چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں. ساری امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا تہجد میں ہوگی. کریں گے انشاءاللہ اس طرح عمل کرنا ہے. پھر صبح ہو جائے گی. صبح کے اندر فجر کی نماز ہم وہاں پر پڑھیں گے. فجر کی نماز میں جو ہے بستی والوں آنے سے پہلے آپ تیار ہو کر کیا ہو جائے بیٹھ جائیں. اگر فجر کے اندر بات کرنا ہے تو بات کریں، نہیں بات کرنا تو اپنے 6 صفات کو مذاکرہ سیکھنا.
مذاکرہ کیسے کرتے ہیں اس چیز کو سیکھنا. ہر نمبر پر دیکھو، ہر نمبر پر 5 حدیث، ہر نمبر پر 10 حدیث ہر بندہ یاد کرنے کی کوشش کرے. کتنے نمبر پر 6 صفات ہے. ایک نمبر پر ہم نے 10 حدیث یاد کی. کتنی حدیث ہو جائیں گی آپ کی؟ 60 حدیث یاد ہو جائے گی. اور جو ہے ذکر کو ادا کر دو 70 ہو جائے گی. یعنی پکڑ لو اس میں تو 80 حدیث آپ کو یاد ہو جائے گی. آپ جو ہے طالب علم ہے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. جب آپ قرآن یاد کر رہے ہیں تو یہ تو اپنی بڑی چیز نہیں ہے. عربی کے ساتھ میں قرآن حدیث یاد کرو، زندگی بھر تم کافی. اور وہی عربی حدیث بیانات کے اندر بولتے ہیں. تو عربی میں حدیث 10 حدیث ایک نمبر پر چھوٹی چھوٹی حدیث ہے، اس کو یاد کرو اور یاد کر کے اپنے ڈائری میں لکھ لو. اور چلتے چلتے آپ اس کو یاد کرتے رہنا اور بیانات کے اندر ان حدیث کو بولتے رہنا. آپ دنیا کے سب سے بڑے مقدم بنیں گے انشاءاللہ. اگر جو میں طرز بتا رہا ہوں آپ کو یہ طرز پر کام کریں گے تو اس طریقے سے 6 صفات کا مذاکرہ ان حدیث کے دائرے میں کرنا. جو میں نے کہا نا آپ کو، ہر بات کو ہر طریقے سے ہر نیت سے کہنا. ہماری بات حق کب ہوگی؟ جبکہ ہمارے پاس میں حدیث کا ذخیرہ ہوگا تو ہماری بات بھی حق ہوگی. آج بھائی تو اس طریقے سے صبح میں کیا ہوا ہمارا؟ جو 6 صفات کا مذاکرہ ہوا. ناشتے دعوت ٹھیک ہے، ورنہ اپنا ناشتہ خود بنانا. اس طریقے سے پھر یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر آرام کر کے، تھوڑی دیر کیلولا کر کے، اگر اس وقت وہاں پر اس بستی کے اندر ملاقات کا وقت ہے تو ملاقات میں جائیں گے. اگر بستی والے 9 بجے ملتے ہیں تب 9 بجے ملاقاتوں میں جائیں گے. اور وہی تعلیم استغفار والا عمل جو ہم نے جیسا کہ بات نہیں کیا تھا وہ صبح میں بھی کریں گے. اس طریقے سے ہاں، اس سے آپ کی ملاقاتیں کتنی ہو جائیں گی؟ ایک اگر 10 ساتھی ہے، ایک نے 10 ساتھیوں سے ملاقات کیا تو 100 ساتھیوں سے ہماری ملاقات صبح میں ہوں گی، 100 سے 2 شام میں ہوں گی. 200 ملاقاتیں ہماری ہو جائیں گی. کتنی ملاقات ہوگی ہماری؟ 200 ملاقاتیں ہماری ہو جائیں گی. ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. اگر بستی چھوٹی ہے تو ہمارے ہر فرد سے ملاقات ہو جائے گی. ہم نے جو اپنا حق ادا کیا کہ جتنے ہمارے اللہ نے بس میں دیا تھا ہم نے ان لوگوں تک دعوت پہنچائی. تو اس طریقے سے 24 گھنٹے والے اعمال ہیں. پھر جمعہ کا دن آئے گا، جمعہ میں بات کر سکتے جمعہ بات کریں. ہم نہیں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ. جمعہ کی نماز کی بات میں جو ہے دعا کر کے، روانگی کی بات کر کے، یا جو امام صاحب سے یا کوئی ساتھی سے کہہ دو جو ہمارے درمیان روانگی کی بات کر دو تھوڑی سی، وہ بات کر کے ہم اپنے مدرسے میں واپس آ جائیں گے، آرام کریں گے. جماعت میں سے کہیں پر بھی نہیں جائیں گے. چاہے جس بستی میں جائے وہاں ہمارا گھر ہو بازو میں، وہاں پر نہیں جائیں گے ہم، بلکہ کہاں آئیں گے؟ مدرسے میں آئیں گے. اگر وہاں سے ہم گھروں پر روانہ ہونا شروع ہو گئے تو مدرسے والے بولیں گے تو جماعت میں آپ جاتے ہیں، اسے جماعت میں بھیجیں گے نہیں. اس سے کون بدنام ہوگا؟ دعوت کی محنت بدنام ہوگی. اور رکاوٹ کون بن رہے ہیں؟ رکاوٹ ہم بنیں گے. تو اس لیے کیا کریں گے؟ سیدھا وہاں سے کہاں پر آئیں گے؟ ہم اپنے مدرسے پر آئیں گے. بیچ میں ہم کہیں پر بھی نہیں جائیں گے. اور جب جماعت میں جا رہے ہیں احتیاط یہ کرنا ہمارا گھر ہی کیوں نہ ہو. اگر وقت نہیں ہے تو بالکل ملاقات کے لیے ہم نہیں جائیں گے. اگر وقت ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جا سکتے ہیں. یہ احتیاط کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدنظمی پیدا ہوتی ہے. اور اطاعت بہت بڑی چیز ہے، حکموں کا ماننا بہت بڑی چیز ہے. اور اس امت کی نجات کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں کے اندر. اگر وہاں پہ جمع رضی اللہ عنہ مجلس لگی ہوئی تھی تو ہمارے فاروق گزرے. کون گزرے؟ ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ گزرے. اگر ہمارے فاروق معاذ اس امت کی نجات کتنی چیزوں میں ہے؟ اے بیٹا کیوں ہنسی کچھ کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا ٹائم باقی رہا، بس سیکھ لو ذرا سا. تو 5 منٹ باقی رہے ہمارے. کتنے رہے؟ 5. 9 سے بولے تھے 10 تک. 5 منٹ باقی رہے. کتنے رہے؟ ہاں سیکھتے ہو. مل رہا نا؟ ارے مل رہا کہ نہیں؟ سیکھو نہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اب تو ملا والا حرکتیں کرتے رہیں گے، ذہن میں جو باتیں رہیں گی وہ نکل جاتی ہیں. پھر طالبین کی طرف پر اللہ ذہن میں باتیں ڈالتے ہیں اور تعلیم سامنے نہیں رہے اللہ ذہن میں باتیں نکالتے. یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے. دیکھا تھا کیا ہوتا ہے؟ تو درس کے اندر طلبہ بیٹھے ہیں وہ استاد کی طرف توجہ سے ہے تو اللہ کو سب استاد کے ذہن میں باتیں ڈالتے چلے جاتے ہیں، ورنہ باتیں کیا کرنے سے وہاں سے کھینچی جاتی ہے. میں کون سی بات کر رہا تھا ابھی؟ ہاں جو ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بندش لگی ہوئی. ارے ہمارے زور سے کہا معاذ اس امت کی نجات کتنی چیزوں میں؟ ارے مومن 3 چیزوں کے اندر. کس چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں. کہا کہ آپ سلام یذلہ والطعام والاخلاص. امت کے اندر جب تک یہ 3 چیزیں رہیں گی، نماز، اطاعت اور اخلاص،
جب تک امت کے اندر یہ تین چیزیں رہیں گی امت کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی. تو ہمارے اندر اطاعت والی صفت کو پیدا کرو. صفت کو اطاعت والی صفت کو پیدا کرنا ہے. اطاعت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تابع داری مدرسے میں تو مدرسے والوں, گھر میں تو گھر والوں, دین کی محنت میں چل رہے ہو تو امین کی اطاعت میں چلنے سے, اسی کی نگرانی میں چلنے سے اللہ بہت بڑا بنا دیتے ہیں. بعض مرتبہ اپنی نگاہ میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی نگاہ ہمارا مقام مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کی نگاہ میں خنزیر اور کتے سے زیادہ ذلیل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے جو اپنے آپ کو کیے تکبر. علم کے ساتھ میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ علم بھی ہونا چاہیے. کیا چاہیے؟ علم کے ساتھ میں علم بھی ہونا چاہیے. علم ایسا ہی ہے جیسا کہ ملک نمک. اگر علم کو الٹا کرو تو ملک بنتا ہے. ملک کے معنی آتے ہیں نمک. کیا کہتے ہیں؟ ہماری جو زندگی ہے یہ تو آپ کو میں کام سکھا دیا پورا دعوت کا. اس طرح سے انداز میں کریں گے نا, روزانہ مشورہ, روزانہ جو ہے ملاقاتیں کیسے کرنے ہیں آپ کو, ملاقاتوں میں کیا کرنا ہے, آپ کو کیا تشکیل کرنا ہے, تو اس طرح تشکیل کرنا ہے روزانہ کی. روزانہ جو ہے ملاقاتیں کرنا ہے. اس طریقے ہفتے میں ایک جو گشت کرنا ہے, 24 گھنٹے کے بعد نکالنا ہے, وہاں جا کر کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کیا کرنی ہے آپ نے